وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورہ منافقون سے مضامین کے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ سورہ منافقون، اس کا آغاز ہوتا ہے، نام سے ہی واضح ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا نام پہلی آیت لفظ منافقون سے ہی ماخوذ ہے، اور مدینہ میں چونکہ باقاعدہ طور پر ایک منافقوں کا گروہ تھا جنہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں کفر تھا۔ انہوں نے اپنے کفر کو اسلام کے لبادے اور لیبل سے چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کی حرکات اور سکنات وہ مومنوں سے بالکل جدا تھیں، اور یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے پیچھے رہتے تھے، بچا کرتے تھے، اطاعت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اور پھر جب ان سے کوئی گرفت کی جاتی، پکڑ کی جاتی، پوچھا جاتا، تو آ کر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ جو منافقین کا جو رویہ ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے اس صورت میں اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھتے ہی نہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں۔ وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، لہذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہ منافقین پر جب پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں وہ لوہے کا ایک بڑا سا تھال ہوتا ہے جس کو ایک ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ تو جب دشمن وار کرتا ہے تو اس ڈھال کو، لوہے کے تھال کو آگے کر کے دشمن کے وار سے، اس کے تیر تلوار سے بچا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ڈھال سے بچا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا، یعنی کام تو الٹے سیدھے کرتے ہیں، ان کی حرکتیں ایمان والوں جیسی نہیں ہوتی ہیں، ان کا نفاق ان کی زبانوں سے، ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب ان پر گرفت کی جائے، پکڑ کی جائے، تو یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر پھر بچ جاتے ہیں۔ جیسا قسم کو ڈھال بنا لیتے، جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں ڈھال کی مدد سے دشمن کے حملے سے بچتا ہے، ایسے یہ اپنی قسموں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے، اللہ پاک نے فرمایا بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے۔ تو لہذا منافقوں کے جھوٹا ہونے کا اللہ رب العالمین نے بذات خود اعلان کیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، یہ جو منافقین ہے، یہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اس کا تذکرہ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی ہم نے کیا تھا، 3 گروہوں کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں آیا تھا۔ متقین کا، ان کی صفات بیان کی گئی، پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہوا، اور پھر وہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو وہاں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، اور سورہ توبہ، سورہ انفال میں بھی ان کا تذکرہ، سورہ نساء میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر تو باقاعدہ ایک سورت کا اللہ نے عنوان قائم کر کے ایک سورت پوری کی پوری ان کے نام سے منسوب کی ہے کہ یہ منافقین۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں خوبصورت اور ان کی زبانیں فصیح و بلیغ ہیں۔
ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سننے والے ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود وہ انتہائی کمزور، بزدل، گھبرائے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی امر واقع ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی خوف کی بات ہوتی ہے تو بزدلی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت انہی پر نازل ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں بھی کیا، فرمایا یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، پھر جب ان پر ڈر کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ حریص ہیں مال غنیمت پر۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بلا شک و شبہ لاشیں اور مجسمے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوم العدو، کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، لہذا آپ ان سے بے خوف نہ رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافقین علامات، کہ یقیناً منافقین کی کچھ علامات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا سلام و دعا لعنت ہے، ان کا کھانا لوٹ مار ہے، ان کی غنیمت خیانت ہے، اور مساجد کے قریب بہت کم آتے ہیں، وہ نماز بہت تاخیر سے ادا کرتے ہیں، بے حد متکبر ہے، نہ محبت کرتے ہیں نہ محبت کیے جاتے ہیں، رات کو لکڑیاں ہیں اور دن کو بہت جھگڑالو اور شور و غوغا کرنے والے۔ تو اب اس میں منافقین کی جو صفات ہیں وہ ذکر کی گئی، چاہے جائے کہ حدیث اپنی صحت کے لحاظ سے تھوڑی ضعیف ہے، لیکن اب یہ منافقین کی زبانیں بڑی تیز ہوتی ہیں، جب آئیں گے باتیں بڑی اچھی کریں گے، اتنی لچھے دار گفتگو کریں گے، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال بازیاں بیان کی ہیں، اور اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، اور موت سے پہلے صدقہ، ورنہ بعد میں پھر یہ انسان کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا آیت نمبر 9 میں، کہ موت سے پہلے آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، وگرنہ پھر انسان کو جب موت آتی ہے تو پھر انسان بہت ساری خواہشیں کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس کی حسرت ہی رہ جاتی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ ہزاروں جو ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو پھر انسان بس خواہشیں اور حسرتیں کرتا ہے، تو پھر اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہوتا۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ انسان کو بر وقت اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر دینا چاہیے، اور مال پر بخیل بن کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، وگرنہ پھر انسان موت کے وقت بہت ساری حسرتیں کرے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین۔ ہاں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک اور فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے آگاہ کرے جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کرتا کہ ہم تیری دعوت توحید قبول کر رہے اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلے۔ تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی
زوال نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المومنون میں، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اور یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج، تاکہ میں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو بہرحال اس میں اس بات کا اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی خواہش اور حسرت ہی رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ آگے سورۃ تغابن، تو سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا آغاز، سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا ذکر اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ، اس کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کی تسبیح کرتے جو چیز آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اسی لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہی جو مکی صورتوں کے مضامین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی، زمین آسمان کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے مقصود ہے کہ ظالموں، جب اللہ نے تم سب کو تخلیق کیا ہے، تم سب کا خالق و مالک اللہ ہے، پھر تم کافر ہو کر اللہ کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ تم شیطان کے گروہ میں کیوں شامل ہوتے ہو؟ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے مطیع ہو جاؤ، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کی بات مانو، اسی کی تابع داری کرو، اس کا رسول تمہارے پاس جو آیا ہے اس کی بھی اطاعت فرما برداری کرو۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ تم اسی کے سامنے جھکو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی حق ہے، انسان کو جو پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور پھر بھی بیوی بچوں کے فتنے سے بچنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ بیوی بچے یہ بھی انسان کے لیے ایک فتنہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے لیے فتنہ نہ بننے دو۔ یہ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ چنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے۔ وہ عیب اور اور وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے بیویوں اور اولاد کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ اپنے خامد اور باپ کی دشمن بھی ہیں، اور اسی معنی میں کہ ان کی وجہ سے وہ عمل صالح سے غافل رہتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی ہر بات اور ہر ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب حلال و حرام
کو چھوڑ دے اور اس کا مقصد مال مال اور پیسہ کمانا ہو اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہو، تو اس حال میں ایسی بیویاں بھی اور ایسی اولاد بھی انسان کے لیے وہ دوست نہیں، اس کے خیر خواہ نہیں، بلکہ وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہی فرمایا، جیسا کہ ابھی آیت میں گزرا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، سورہ منافقون میں بھی گزرا ہے کہ مومنوں تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اب جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بیگانہ کر دے، تو سمجھ لیجئے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچو۔ اگر ہم اولاد کی تمام خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی بیویوں کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے تو یقیناً پھر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور اس دنیا میں مگن ہو کر ہم اپنی آخرت کا نقصان کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے تم محتاط رہو کہ بیوی بچے انسان کو بسا اوقات قطع رحمی یا اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور محبت کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو بھی کہا تھا اگر یہ مال و دولت ہی چاہتی ہیں تو پھر ان کو آپ کہہ دیں مال و دولت لو اور پھر تم چلی جاؤ، یا پھر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرو، مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہے تو آؤ میں تمہیں دوں اور میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اس کا مطلب ایسے مطالبات جو انسان کو اللہ کی شریعت سے روک دے اور انسان خواہشات کا بندہ بن جائے اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ شاہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو بعض لوگ اپنی خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں، غلام ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے در حقیقت اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا، مگر ان کے بیوی بچوں نے اصرار کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائے۔ بہرحال جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے بیوی بچوں کی وجہ سے پیچھے رہ جانے پر انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو بلا شبہ اللہ بھی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ اب مکے میں مسلمان ہو گئے تھے، چاہیے تھا ہجرت کر کے مدینے آ جاتے، لیکن وہ مدینے نہ آئے کیونکہ ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں نے ان کو روک لیا تھا۔ تو اب ایسی اولاد جو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک دے تو یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، یہ انہی کو اللہ پاک نے دشمن قرار دیا ہے۔ تو لہذا جو بھی چیز ہمیں اللہ کے دین سے روکے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ہے سورہ طلاق۔ طلاق جو ہے بنیادی طور پر اسلام نے مرد و زن کی بنیادی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا حکم دیا کہ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کر لیں۔ اب ظاہری بات جب یہ دونوں ایک بن جائیں گے، نکاح ہو جائے گا تو ایک میاں اور ایک بیوی دونوں کا آپس میں تعلق، اور یہ پیچھے ہم نے اس کا قرآن پاک میں تذکرہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کیا جائے۔ اچھا، اب اگر گھر کا ماحول اس میں سکون نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو بیوی کی وجہ سے سکون نہیں ہے یا خامد کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بیوی تو خامد سے مطمئن ہے اور خوش ہے لیکن خامد اس سے خوش نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے خامد تو اپنی بیوی سے خوش اور مطمئن ہے لیکن بیوی اس سے خوش اور مطمئن نہیں ہے۔ لہٰذا جب شریعت نے ان دونوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ملنے کا ایک ہونے کا طریقہ بتایا ہے، اگر مشکل حالات آ جائیں، ان کے مزاج اخلاق نہ ملے، ان کی آپس میں نہ بنے بلکہ زندگی مشکل ہوتی چلی جائے، تو پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اب مجبوری کی صورت میں بھی ہر صورت تم نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے، بلکہ ان کو جدائی اور علیحدگی کے بھی احکامات دے دیے۔ دیگر مذاہب میں تو طلاق ہے ہی نہیں، تو لہذا وہاں پر تو بنے نہ بنے وہ ایک ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن اسلام نے اس بارے میں احکام دیے۔
تو لہٰذا اگر مرد تنگ ہے اور وہ اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے تو وہ طلاق دے گا، اس کو طلاق کہیں گے۔ اور اگر عورت تنگ ہے اور اس کا خاوند مطمئن ہے تو لہذا بیوی اگر جدائی چاہتی ہے تو اس کو خلا کہیں گے۔ تو خلا اور طلاق۔ تو اب طلاق کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو اور عدت گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا۔ تو تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے۔ تو اب اس میں اس آیت کریمہ میں پہلے تکریم کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور پھر امت کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اس بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے روکے رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض شروع ہو جائے، پھر پاک ہو جائے، اور اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو اسے حالت طہر میں مباشرت سے پہلے طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ بیوی جب اس کو حیض آئے، حیض آنے کے بعد جب وہ پاک صاف ہوتی ہے اس وقت اس کو طلاق دی جائے۔ اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ حیض سے نہائے گی، پاک صاف ہوگی، تو اس میں خامد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو تو اس صورت میں اس کو طلاق دے۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے فرمایا کہ تلک العدۃ التی امر اللہ ان یطلق لها النساء، یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ تو یہ سب واضح الفاظ ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ اس میں طلاق دینے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اب طلاق کے بعد عدت کتنی ہوتی ہے؟ وہ 3 حیض ہوتی ہے، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ تو اور اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اب جو عدت ہے اس کے مزید احکام یہ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فرمایا آیت نمبر 2 میں، پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تم انہیں معروف طریقے سے اپنے پاس بحیثیت بیوی روک لو یا انہیں معروف طریقے سے جدا کر دو، اور تم اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اسے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جب ان کو طلاق دے دو تو طلاق دینے کے بعد طلاق کی 2 صورتیں، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایسی طلاق کے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور وہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یعنی ایک طلاق دی اور وہ وقت گزر گیا یا وقت کے اندر اندر وہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے، پھر کسی وقت کو طلاق دی تو پھر دوبارہ وہ چاہے تو اس کو بیوی بنا سکتا ہے، پھر تیسری مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد بیوی نہیں بنا سکتا، اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو لہذا 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا، ان کو کہتے ہیں رجعی طلاق۔ تو اب پہلی طلاق اگر ہوئی ہے تو پہلی طلاق کے بعد اب وہ عدت کہاں گزارے گی؟
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے، وہ ناراض ہو کر کے اپنے گھر نہ چلی جائے، ماں باپ گھر نہ چلی جائے، اللہ کہ اس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو۔ تو اب اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے خاوند کے گھر ہی گزارے گی۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کے گھر رہے گی تو پھر وہ اچھے کپڑے پہنے، بناؤ سنگھار کرے اور اس خاوند کے نظروں کے سامنے رہے، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے خاوند کے دل میں پھر دوبارہ سے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں اور وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور اس طرح وہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ لہذا عدت اس کو اپنے خاوند کے گھر گزارنی چاہیے۔ اور اگر پھر جب اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس وقت بھی گواہ بنانے چاہیے، اور جب رجوع کیا جاتا ہے اس وقت بھی گواہ بنانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جتنی مرضی چاہے وہ مرتبہ طلاق دے دے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور جتنی مرضی دفعہ چاہے رجوع کر لے، دوبارہ بیوی بنا لے، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو گواہ بنانا چاہیے، جیسا کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہی فرمایا کہ تم اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ بنا لو۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ نکاح کے موقع پر گواہ بناؤ، طلاق کے موقع پر گواہ بناؤ، اور جب رجوع کرو تو پھر گواہ بناؤ، اور ان کے بغیر تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس کا مطلب اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل لوگ ایسے ہی کرتے تھے، وہ جتنی مرضی دفعہ چاہے طلاق دے دیتے، عورت کو نہ آزاد کرتے تھے نہ اس کو اچھے طریقے سے اس کا گھر بساتے تھے۔ اس لیے طلاق کی بھی حد متعین کر دی گئی کہ 3 دفعہ ہو سکتی ہے، 3 دفعہ کے زیادہ نہیں ہو سکتی، 3 دفعہ حد ہے۔ یعنی ایک دفعہ طلاق دو، رجوع ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ دو، رجوع ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، پکی پکی جدائی ہوگی۔ تو اس سے یہ 3 مواقع کافی ہوتے ہیں کہ مرد عورت کو، عورت مرد کو سمجھ سکتی ہے، اور وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاملات چل سکتے ہیں کہ یا نہیں چل سکتے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو اب اس کا جب عدت گزارے گی تو ظاہری بات ہے اس کا نان نفقہ سارا کچھ وہ تو خاوند کے ذمہ ہی ہوگا، وہ وہیں کھائے گی، پیے گی، رہے گی، سارا کچھ وہیں ہوگا۔ کہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہو۔ اگر عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک وہ اس کے سوا کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے تو پھر اس کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے۔ یعنی جب تیسری طلاق ہو جائے، جب تعلق بالکل کٹ جائے، رجوع کا حق نہ رہے، ہاں اس کے بعد اس کا جو خرچہ ہے وہ خاوند کے ذمہ نہیں ہوگا، وگرنہ وہ خاوند کے ذمہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو حیض آتا ہے تو اس سے تو ان کی عدت کا تعین ہو سکتا ہے، لیکن بعض عورتیں بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو اس وقت بھی طلاق ہو سکتی ہے، لیکن ان کو تو اس وقت پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو تو اب ان کی عدت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر، اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تو تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ یعنی ان کی عدت 3 ماہ، 3 حیض نہیں ہوگی، چونکہ حیض آنے میں تو وقت کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور دوسرا ان کو تو وہ آتا ہی نہیں، تو لہذا وہ 3 ماہ جو ہے، 3 مہینے وہ ان کی عدت ہے۔ اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، بعض دفعہ نکاح ہو جاتا ہے اور پھر رخصتی نہیں ہوتی ہے، یا پھر رخصتی بھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر طلاق اگر ہو جاتی ہے تو انہیں حیض نہیں آیا تو ان کی عدت بھی پھر اتنی ہی ہوگی۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اب یہ 3 حیض، تو حیض تو آتا نہیں اس کے حمل کے بعد، جب پیٹ میں بچہ ہو تو پھر تو حیض نہیں آتا ہے، وہ تو رک جاتا ہے۔ تو لہذا پھر اس کی عدت ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہی اس کی عدت ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اگر ابتدائی دنوں میں پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی بچے کا جو حمل ہوا ہے اور اس کو 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے ہوئے تو ظاہری بات ہے ابھی تو معاملہ 7 مہینے تک چلے گا۔ بچے کی ولادت عام طور پر 9 ماہ میں ہوتی ہے اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بھی عورت حاملہ تھی، ابھی بچہ 9 مہینے، 8 مہینے کا، 8.5 مہینے کا ہو گیا، اب بچے کی ولادت میں دن تھوڑے رہ گئے۔ تو لہذا ان دونوں صورتوں میں
ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت کتنی ہوگی کہ جب وہ اپنے بچے کو جنم دے دے گی، بچے کی ولادت ہو جائے گی، اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو یہ طلاق کے اور عدت کے مسائل جو ہے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اور تم انہیں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک تم ان پر خرچ کرو۔ یعنی کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ کہے جی اب تو یہ میری بیوی نہیں رہی ہے۔ بھائی کیوں نہیں بیوی رہی ہے؟ ابھی تو تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو لہذا جب تک وہ وضع حمل نہیں ہوتا سارا خرچہ تم نے دینا، اور پھر اس کے بعد بھی۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو، اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو تو اسے کوئی عورت دودھ پلائے۔ یعنی کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا، اب بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر یہ ہو جائے نہیں ہم نے اس عورت سے دودھ نہیں پلوانا، اب ظاہر بات ہے باہمی رضامندی سے کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے گا، تو جس عورت سے دودھ پلوایا جائے گا اس کو بھی خرچہ دینا ہے، تو وہ خرچہ بھی خاوندی دے گا، عورت خرچہ نہیں دے گی۔ تو فرمایا پس لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ انسان غریب ہو سکتا ہے، بعض دفعہ امیر ہو سکتا ہے، تو امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا، اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی غریب آدمی اس کی تنخواہ ٹوٹل 15-20 ہزار روپے ہے اور ہم اس سے کہیں تم نے 20 ہزار روپے خرچہ دینا بیوی کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کماتا ہے اور وہ کہے میں نے 10,000 روپے 5,000 روپے خرچہ دینا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں کی حیثیت کے مطابق ان سے خرچ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها، اللہ کسی شخص پر اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا، اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یہ طلاق کے، پھر عدت کے، پھر نان نفقے کے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب کوئی شخص اگر سرکشی کرے گا تو ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو سرکشی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ آخر میں آخری آیات میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جی اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی ان آسمانوں کی مثل، یعنی کہ زمینیں بھی زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7۔ آسمان تو 7 ہیں، اس کی تو لفظ آ گیا، لیکن زمین بھی اس کی مثل ہے، یعنی کہ زمینیں بھی وہ 7 ہی ہیں۔ اب وہ زمینیں 7 کیسے ہیں، اب اس کی حقیقت اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اب اس سے مراد زمین کی 7 تہیں، جیسے اوپر مٹی ہوتی ہے، نیچے ریت ہوتا ہے، پھر کنکر ہوتے ہیں، پھر اور ایسے 7 تہیں مراد ہیں، یا وہ 7 زمینیں ہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیم الشان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا تاکہ اس دین کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے پیدا کیے؟ تو ایسی زمینیں بھی اللہ پاک نے اسی کی مثال، یعنی زمین بھی 7 پیدا فرمائی۔ تو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے من ظلم قید شبر من الارض
तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन, जिसने किसी की बालिश भर जमीन पर जालिमाना कब्जा किया तो अल्लाह ताला इसे सातों जमीनों का तौक पहनाएगा। तलाक के बारे में चंद एक बातें और जहन में रख ली जाए। हमारे यहाँ आम तौर पर तलाक के बारे में काफी गलत फहमी है, वो ये कि अगर कोई शख्स गुस्से में आकर अपनी औरत से कह दे तलाक तलाक तलाक, 3 दफा तलाक बोल दिए, तो इनको 3 शुमार कर लिया जाता है, हालांकि ये 3 नहीं है, इनको ये एक हुई। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, हज़रत अबू बकर के ज़माना में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इब्तिदाई खिलाफत के ज़माना में, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहता था 3 मरतबा तलाक, तो उसको एक ही शुमार किया जाता था। तो इसका मतलब वो एक है, वो 3 नहीं है। अत-तलाक़ु मर्रतान, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया तलाक 2 मरतबा होती है। 1 मरतबा तलाक देने से वो 3 दफा तलाक नहीं होती। हाँ, जब मजलिस बदल जाएगी फिर वो तलाक दूसरी शुमार होगी। अगर एक मजलिस में 1 मरतबा तलाक 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 लफ्ज बोला तो ये एक ही मजलिस है, एक ही दफा में कहा, बस तकरार हो गया तो ये एक ही शुमार होगी। हाँ, ये अलग बात है कि लफ्ज तलाक अल्लाह ताला को हलाल चीजों में से सबसे ज्यादा नापसंद है, तो इसको 1 मरतबा ही बोलना चाहिए, 3 दफा नहीं बोलना चाहिए। ये अलग से एक गुनाह वाला काम है, लिहाजा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तलाक के 3 हो गए। फिर उसके बाद अगर जब तलाक़ें 3 हो जाती हैं तो ज़ाहिर बात है इससे तो बड़े सारे ख़ानदान और औरतें और मर्द और बच्चे बहुत मुतासर होते हैं। अब वो फिर ढूँढते हैं अब इसका क्या हल है जनाब, मैं तो एक ही तलाक देना चाहता था, 3 तलाक देना नहीं चाहता था, इसका अब कोई हल निकाला जाए। फिर जब ये गलत काम कर लिया फिर आगे मज़ीद गलत काम होंगे। क्या? फिर लोग कहते हैं कि इस खातून का आर्ज़ी तौर पर कहीं निकाह कर दो, उसको हलाला कहते हैं। हलाला यानी हलाल करवाने के लिए निकाह कर दो, जबकि ये बिल्कुल हराम है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, अल्लाह लानत करे हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें किराए के सांड के बारे में खबर ना दूं? तो सहाबा कराम ने कहा, जी बताएं वो कौन है? फरमाया, ये जो हलाला करने वाला होता है ये किराए के सांड की मानद होता है। ऐसे ही हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया था, अगर मुझे पता चला किसी ने हलाला किया तो मैं उसे जिना की सजा दूंगा। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते, हम इस हलाला को जिना ही शुमार करते थे, तो लिहाजा ये औरत पर निरा जुल्म है। इस्लाम इसकी हुक्म नहीं देता, ये निरी बेहयाई है कि चंद दिनों की खातिर अपनी औरत को किसी के सुपुर्द कर देना कि वो उसको हलाल कर देगा, ये बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा हलाला बिल्कुल इस्लाम में हराम है, नाजायज है। और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? इस वजह से पेश आती है कि जब हम एक वक्त में कही गई 3 तलाकों को 3 शुमार कर लेते हैं, हालांकि वो एक होती है। और इसके बारे में एक किताब है, एक मजलिस की 3 तलाक और उनकी शरई हैसियत, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह फौत हो गए हैं, पीछे फौत हुए थे, उनकी किताब है। और उन्होंने हिंदुस्तान में एक सेमिनार हुआ था जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा जमा हुए और उन्होंने इस मसले पर गौर किया कि नौजवान होते हैं, मसाइल का इल्म नहीं होता, जोश जज्बे में आकर वो तलाक कह देते हैं और तलाक 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 कह देते हैं, 1 मरतबा में 3 बोल देते हैं और बाद में फिर पछताते फिर रहे होते हैं, या बच्चों का मसला पैदा होता है तो वो चाहते होते हैं कि भाई अब कोई मामला निकल आए, किसी तरीके से मामला बन जाए। तो लिहाजा अब क्या किया जाए? तो उन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा कि तलाक की बढ़ती हुई रेशो और तलाक और निकाह के मसाइल का इल्म ना होने की वजह से जो नौजवान ये कदम उठा लेते हैं, तो लिहाजा हमें 3 को 1 शुमार करना चाहिए। यानी वक्त का तकाजा भी ये है और इस्लाम का हुक्म भी ये है और इसी में खैर और भलाई है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि भी एकदम से वो ताल्लुक को ख़त्म कर दिया जाए। पीछे हमने पढ़ा है कुरान पाक में कि जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाए तो अगर कोई सूरत ना निकले इनके दरमियान सुलह की, तो फिर क्या किया जाए? फिर दोनों की तरफ से एक एक बंदा मुकर्रर किया जाए, एक आदमी औरत की तरफ से, एक आदमी मर्द की तरफ से, और उनको हकम बना दिया जाए। वो फिर इनके मामलात को देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। तो इसका मतलब तलाक जो है आखिरी हद है और अल्लाह ताला नहीं चाहते एक फौरन से जल्दी से ये एक जो मुकद्दस रिश्ता है ये बिल्कुल टूट जाए। चूंकि इसके टूटने से शैतान बड़ा खुश होता है, शैतान बहुत खुश होता है, चूंकि उसको मौका मिलता है लोगों के दिलों में दुश्मनी पैदा करने, हसद बुगज पैदा करने, और जो उसके बच्चे होते हैं उनके उन बच्चों को बेराह रवी का शिकार करने। चूंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं होता है, बीवी को हो सकता है खामद और मिल जाए, खामद को हो सकता है बीवी और मिल जाए,
لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش کون کرے گا؟ اکثر و بیشتر بچے رل جاتے ہیں بیچارے. تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور پھر اپنے شیطانوں کو بھیجتا ہے انسانوں میں، اور وہ آ کر انسانوں میں شیاطین الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں. پھر شام کو شیطان پھر ان کو جمع کرتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی کیا کا کام کیا. تو پھر شیطان بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ گناہ کروایا، یہ کروایا، یہ کروایا. وہ کسی سے خوش اور راضی نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کروایا. وہ کیا؟ کہ کافی عرصے سے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا کر پیچھے لگا ہوا تھا، آج میں نے ان کی طلاق کروا دی، ان کی جدائی کروا دی. شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو پاس بلاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ ہاں تو نے کوئی کام کیا ہے. اس سے پتا چلا یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے. تو لہذا شیطان تو اس سے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوتے. تو لہذا یہ جو ہم شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں تین کو ایک بنا رہے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں دی گئیں، ان کو ایک شمار کیا گیا. کیا آپ کے دور میں غلط ہوا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ مبارک میں 2-3 طلاقوں کو ایک شمار کیا، کیا انہوں نے غلط کیا؟ تو لہذا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کام ہو رہا وہ صحیح ہے. پھر بعض لوگ ایسے نادان ہیں، اپنے گھر کا مسئلہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے فتویٰ لے لو جو 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں. بیٹی کا مسئلہ، بہن کا مسئلہ آئے، اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے یہ فتویٰ اور دوسروں کی بیٹی بہنوں کے لیے یہ فتویٰ. معاشرے کے اندر حلال سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ بے حیائی کا کام ہے. تو لہذا اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. تو لہذا ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک طلاق شمار ہوتی ہے، ان کو ایک سمجھا جائے گا، ان کو 3 نہیں سمجھا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ہے سورہ تحریم. سورہ تحریم، اس کے اندر حلال کو حرام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام کیا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو جتائی، جو کچھ ٹال دی. پھر جب اس نبی نے اسے وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی؟ تو اس نبی نے فرمایا مجھے خوب جاننے والے، بہت باخبر اللہ نے خبر دی. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، پس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم دونوں اسی نبی کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اس کا مددگار ہے، اور تمام نیک مومن ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں. اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے. مسلمان مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں. تو اس میں سورہ تحریم کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو حرام قرار دینا. تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیویاں تھیں آپ نے اپنے دن ان میں تقسیم کیے ہوئے تھے کہ جمعے کا دن کس کے پاس، ہفتے کا کس کے پاس، اتوار کا اس طرح ساری بیویوں کی باریاں لگی ہوئی تھی، آپ کس کے پاس رہیں گے، رات گزاریں گے. لیکن آپ ہر روز عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں جاتے اور چکر لگاتے تھے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے حال احوال پوچھتے تھے. تو ایک کے گھر گئے، اس کے بعد دوسری کے، تیسری کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، قابل جو ہے تقلید محبت تھی، بے انتہا محبت تھی. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بیوی کے گھر جاتے تو دوسری بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ میرے پاس اللہ کے رسول کب تشریف لائیں گے. تو لہٰذا وہ انتظار کرتی تھیں، اور اگر پہلی بیوی کے پاس تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا
تو وہ اس بات کو محسوس کیا کرتی تھی۔ تو اس بات کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے، چنانچہ نماز اثر سے فراغت کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک کا حال معلوم فرماتے۔ ہاں جی، ایک ایک کا حال معلوم فرماتے۔ آپ حفصہ بنت عمر کے پاس گئے تو آپ نے ان کے ہاں معمول سے زیادہ وقت گزارا۔ اچھا، تو اس میں ایک میں حضرت حفصہ کا ذکر ہے اور اس میں ایک اور بیوی کا ذکر ہے، تو اب ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو ان کے پاس گزارا۔ اچھا، تو کہتی ہے کہ مجھے غیرت آئی اور میں نے اس کا سبب معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ان کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ بطور تحفہ دیا ہے اور انہوں نے اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے لیے کوئی ہیلا سوچیں گی۔ چنانچہ میں نے سودا بنت زما کے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تمہارے پاس آئیں گے، جب تشریف لے آئیں تو آپ ان سے کہنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ فرمائیں گے نہیں، تو پھر تم کہنا یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے انتہا درجے کی نفرت تھی، تو لہذا آپ نے بو سے نفرت تھی تو اس نے کہا جی آپ کے منہ سے بو کیوں آ رہی؟ تو آپ فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے۔ تم کہنا ہاں ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے عرفتا درخت سے یہ شہد حاصل کیا ہو، میں بھی یہی بات کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی بات کہنا۔ سودا کہتی ہیں واللہ آپ تھوڑی دیر بعد ہی میرے دروازے پر آپ پہنچے، میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے ارادہ کیا کہ آپ سے وہ بات کہوں جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ بہرحال جب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو سودا نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ سے بو کس چیز کی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت سے شہد حاصل کیا ہوگا، مغافیر بوٹی سے شہد حاصل کیا ہوگا۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی اسی طرح کہا، جب آپ صفیہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، اور جب آپ پھر حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کو وہ پھر پلاؤں، یعنی کہ وہی شہد والا پانی دوبارہ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سودا نے کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ کو اس سے محروم کر دیا۔ میں نے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ واقعہ۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے آپس میں جو رشک تھا، آپ سے جو تعلق اور محبت کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزاریں، تو لہذا اس چیز نے ان کو اس بات پر اکسایا اور انہوں نے پھر قدم اٹھایا کہ آپ نے شہد پیا ہے تو اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ شہد مغافیر درخت کے پھولوں سے مکھی نے بنایا ہو، تو چونکہ اس پھول میں تھوڑی بدبو ہوتی ہے تو اس کا اثر شہد میں آ گیا، وہ شہد آپ نے پیا تو اب آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ تو جب اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا، شہد حلال ہے، اور نبی نے اس کو اپنی مرضی سے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو حرام قرار دیا، تو اس بات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو تو حرام کیوں کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلا حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پیا اس کے بعد، چونکہ اللہ پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو اب یہ دو عورتیں کون کون سی تھیں اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھنے میں 1 سال کا عرصہ لگ گیا مجھے، میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن مجھ پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور میں سوال کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے یہ جو دو عورتیں ان کا دل سخت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو ان دو سے کون مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان دو عورتوں سے مراد عائشہ اور حفصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ اس میں آتا ہے، اس صورت میں انہوں نے آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، وقت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، تو نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اس کے بعد
اس صورت کے اندر اہل و عیال کو ادب اور دین کی تعلیم دینا، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جہنم کے ایندھن اور اس جہنم کے جو فرشتے ان کا تذکرہ ہے، اور پھر روز قیامت کافر کا جو عذر قبول نہیں ہوگا، کفار اللہ کے سامنے وہ اپنا عذر پیش کریں گے کفار، لیکن اس وقت عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ مضمون بہت دفعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ کافروں سے بھی جہاد کرو اور منافقوں سے بھی جہاد کرو۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی آپ جہاد کریں، اے نبی آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے، اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی، یہ اب آگے مثال بیان کی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، اور مثال بیان کی اللہ نے ایمان والوں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے ایک مثال اور ایک مومنوں کے لیے مثال بیان کی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، یعنی نکاح میں تھی، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دو بڑے نیک بندے تھے، لیکن ان کی بیویوں نے نہ ان کی بات مانی نہ اللہ کی بات مانی، اس کا مطلب وہ ایمان نہیں لائی، تو لہذا اب اتنا قریبی رشتہ ہے لیکن وہ دونوں نبی ہو کر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، تو اس کا مطلب تم لوگوں نے جو اپنی طرف سے مسئلے بنا رکھے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو دھیان سے سمجھ لو کہ ان دونوں نبیوں نے اپنی بیویوں کو آگ سے نہ بچایا، وہ نہ بچا سکے۔ تو دوسرا اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ جی، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اور مثال بیان کی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اب اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے مثال بیان کی، دیکھو مسلمانوں یہ جو فرعون تھا کتنا بڑا ظالم اور جابر تھا، لیکن اس کی بیوی نے حق کو دیکھ کر سن کر اس کو قبول کیا، اور اس نے فرعون کی فرعونیت کو وہ خاطر میں نہیں لائی، فرعون کی فرعونیت کو اس نے جو ہے رد کر دیا اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے حق بات اور ایمان کو قبول کر لیا، تو لہٰذا اس فرعون نے پھر اپنی بیوی پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے، جیسا کہ تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں کھڑا کر کے ایذا دی جاتی، مگر جب فرعون انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کر دیتے اور وہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرعون صدائیں دیتا ہے لیکن اللہ اپنی اس بندی کو اس کی صداؤں سے بچاتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ فرعون کی بیوی پوچھتی کہ کون غالب ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب کوئی مقابلہ ہوتا تو پھر اس میں پوچھتی کون غالب ہے، انہیں بتایا جاتا کہ موسیٰ اور ہارون غالب ہے، وہ کہتی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ بس فرعون نے پیغام بھیجا کہ کوئی سب سے بڑی چٹان دیکھو اور اسے اس پر گرا دو، یعنی میری بیوی پر اس سب سے بڑی چٹان کو گرا دو، یعنی اس کو قتل کر دو، اور اگر یہ اپنی بات سے باز آ جائے تو میری بیوی ہے۔ تو اس کے سپاہی جب بہت بڑی اور بھاری چٹان لے کر آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لیا، اور پھر یہ اپنی بات پر قائم رہی، اور اسی حال میں اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی، یعنی یہ فوت ہو گئی، اور انہوں نے ایسے جسم پر چٹان گرائی جس میں روح نہیں تھی۔
یعنی کہ اس عورت نے عورت ہو کر فرعون کے ظلم و جبر اور ستم کے سامنے وہ سر نہیں جھکایا، بلکہ وہ ایمان پر قائم رہی، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ تو اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ اگر تمہارا بھی ایمان ہے تو جس بندے کا اندر ایمان آ جاتا ہے اور رچ بس جاتا ہے تو وہ ایمان کفر کا مقابلہ کرتا ہے، کفر کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ تو تو اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تمہیں بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لہذا تم بھی اس عورت کی طرح اپنے ایمان کا ثبوت دو اور ڈٹ جاؤ، اور ایمان کو ہاتھ سے مت جانے دو، بھلے تمہیں اللہ کی راہ میں شہید ہی کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بھی مثال بیان فرمائی اور کفار کے لیے بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک، تو ملک کا معنی بادشاہی۔ تو یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام پہلی آیت میں لفظ الملک سے ہی ماخوذ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات، آسمان اور ستاروں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ بڑا زبردست اور خوب بخشنے والا ہے۔ اور جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، کوئی بگاڑ نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اور البتہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی ہے، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ ایک امتحان ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل اچھا ہو سکتا ہے۔ جو عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ عمل بہت برا عمل ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام پر ہماری مہر نہیں وہ کام قابل قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے بھی کوئی بھی کام کیا اور اس پر ہمارا امر نہیں، ہماری مہر نہیں، اسٹیمپ نہیں لگی ہے، وہ عمل ضائع ہے، مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں سنت کے مطابق کام۔ پھر اللہ پاک نے اپنی ذات اور اپنی بات، اپنی توحید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے اور دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ تو پھر انسان کی موت و حیات اور آسمان اور ستاروں کی تخلیق اللہ تعالیٰ اپنی ذات بابرکات کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسی کے ہاتھ پہ بادشاہی ہے، یعنی وہ اپنی تمام مخلوقات میں جس طرح چاہے تصرف فرماتا ہے، اسی کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے غلبے، حکمت اور عدل کی وجہ سے کوئی اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا ہے جو اس نے کیا۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ موت ایک ایسا امر ہے جس کا وجود ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ تو اس آیت میں یہی معنی اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا تاکہ ان کی آزمائش کرے، ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی دنیا دار الامتحان ہے۔ تو یہ موت و حیات کا فلسفہ یہ ہمارے جانچ اور پڑتال کے لیے، امتحان کے لیے ہے، تو لہذا اس دنیا کو امتحان ہی سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اس بات کی وضاحت اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، انسان امتحان دینے والا ہے اور اللہ امتحان لینے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد
زمین کو اللہ پاک نے بندوں کے لیے تسخیر کر دیا ہے، اور اس کے بعد عذاب الہی سے جو لوگ بے خوف کیوں ہیں، لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو آیت نمبر 10 میں فرمایا، جب ان سے سوال و جواب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بتانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اور پھر وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ہاں یہ سب سے اہم بات، وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخ والوں پر لعنت۔ تو اب اس میں وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، یعنی اگر ہم اپنی عقلوں سے کام لیتے اور اللہ تعالیٰ نے جس حق کو نازل فرمایا تھا اسے سنتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کرتے اور اس بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن ہم میں فہم ہی نہ تھا جس سے ہم رسولوں کے لائے ہوئے دین و شریعت کو سمجھتے، اور ہم میں ایسی عقل ہی نہ تھی جو رسولوں کی اتباع اختیار کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ دین کے معاملہ میں بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ جیسا کہ قبر میں جب لوگ جائیں گے اور وہ جو کفار ہوں گے، جب وہ قبر میں جائیں گے، فرشتے جب ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، انی اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے۔ یعنی اب یہ قبر میں بھی وہ بندہ یہ کہے گا، اور یہاں قرآن پاک میں بھی آیا جب وہ جہنم میں جائے گا تب بھی یہی کہے گا کاش میں عقل کرتا، کاش میں سنتا۔ تو عقل کرنا کیا ہے کہ اس وقت انسان کوئی بھی دینی کام کرے تو دیکھے اس بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ کوئی شخص بھی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو جانچے، تولے، پرکھے، اس سے حوالہ مانگے، ریفرنس مانگے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ پیچھے ہم نے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ 3 باتیں ضروری ہوتی۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے آپ سوال کیسے کریں، چونکہ آپ جیسے کسی سے سوال کریں گے وہ ویسے ہی جواب دے گا نا۔ پھر جب آپ کو جواب دیا جائے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے۔ تیسری بات، جواب دینے والا کیسے جواب دے، سوال کرنے والا سوال کیسے کرے، جواب دینے والا جواب کیسے دے، اور پھر جو جواب دے اس کو ہم دیکھیں وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی حضرت صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، کوئی بھی صاحب، آپ ان سے کہیں اس بارہ میں مجھے قرآن سے اور صحیح حدیث سے مسئلہ بتائیں۔ یہ 2 لفظ بولیں گے آپ، قرآن سے اور صحیح حدیث سے مجھے مسئلہ بتائیں آپ۔ تو اس کا مطلب اب وہ جو شخص ہے وہ پابند ہو گیا وہ قرآن اور حدیث سے بتانے کا، اور اگر اس نے آپ کو قرآن اور حدیث سے نہ بتایا تو وہ مجرم ہے۔ اب آپ کو وہ کسی کا قول نہیں بتا سکتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا سکتا، کسی مذہب والوں کی رائے نہیں بتا سکتا، نہیں، وہ پابند ہے اس چیز کا، آپ اس سے، وہ آپ کو قرآن بتائے، آپ کو حدیث بتائے، اور حدیث میں بھی ساتھ آپ لفظ کیا بول رہے، صحیح حدیث کا لفظ بولنا ہے، صحیح حدیث بتائیں۔ لہذا اس بندے پر لازم ہے اب آپ کو وہ صحیح حدیث اور قرآن بتائے، اور جب وہ آپ کو بتائے آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ نسمعو لو کننا نسمعو، آپ اس کو سنیں کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ مجھے حدیث بتا رہا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ اس جواب میں اس کے کلام میں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آئے تو ٹھیک، اگر یہ آئے امام صاحب نے فرمایا، ہماری فقہ میں یہ لکھا ہے، فلاں مفتی نے یہ فرمایا، فلاں کتاب میں لکھا، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں یہ حدیث نہیں ہے، چونکہ اس میں لفظ نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا آپ اس کی بات کو سنیں، ساتھ ساتھ عقل سے، دماغ سے اس کو سمجھے۔ اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، بالکل صحیح ہے، تو لہذا یہ سوال کرنا، پھر اس کا سوال کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، جو جواب دے دے تو پھر اس کو جانچنا ہے۔ تو لہذا یہ بنیادی سا علم آپ کو ہونا چاہیے
یہ جو کتب ستہ ہیں، ان کتب ستہ کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ان احادیث میں بیشتر مسائل ہیں، ان کے علاوہ تھوڑے مسائل ہیں جو دیگر حدیث کی کتابوں میں ہیں، وہ بھی حدیث کی کتابیں، اس لیے ہم نے شرط لگائی حدیث ہو بھلے وہ کسی کتاب سے ہو، لیکن شرط ایک ایک وہ حدیث صحیح ہو۔ تو لہذا قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور عقل کرتے، لیکن اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تو انسان پچھتا ہی سکتا ہے، اور پچھتانے سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر کیا ہے، اور یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا آیت نمبر 20 کے اندر۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے بیان کر کے یہ بات سمجھائی، امن ہاد الذی، ہاں، امن ہاد الذی، بھلا ایسا کون ہے جو سوائے رحمان کے تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر تو نرے دھوکے میں ہے۔ اور بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے۔ بھلا جو شخص اندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہو؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا دن وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ یعنی کہ ابھی قیامت کے دن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو قیامت کا دن آئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دن۔ تو لہذا اس کے اندر کہ اللہ پاک کے سوا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی رزق دے سکتا ہے۔ تو اللہ پاک جب یہ سوال پوچھواتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو، کچھ تو عقل میں بات آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا اس سورت کے اختتام پر، اور وہ بھی ان کو سمجھانے کے لیے، اور وہ کیا ہے سوال؟ آیت نمبر 30 میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارے کنویں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس جاری پانی کون لائے؟ یعنی جو پانی تم پیتے ہو، تمہارے کنویں میں پانی ہے، یہ پانی در حقیقت اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر اللہ اس کو زمین میں نیچے گہرے سے گہرا کر دے تو کون لائے گا اوپر پانی کہ تم اس کو نکال سکو، پی سکو؟ اس کا مطلب یہ صرف اللہ ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں پر اللہ کا اختیار ہے، تو پھر تمہارے زندہ رہنے پر بھی اللہ کا اختیار ہے، تمہاری موت پر بھی اللہ کا اختیار ہے، اور موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر دینے پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بات سمجھانے کے لیے سورت کے آخر میں پانی نعمت الہی کی یاد دہانی ہے اور اس کے خوش ہو جانے کا خوف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے یہی فرمایا، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو گہرا ہو جائے، یعنی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، تو اسے لوہے کے کدالوں سے اور مضبوط بادوں کے ساتھ میں نکالا نہ جا سکے گا، تو اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ تو لہذا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے جس کی وجہ سے تمہیں ہر چیز میسر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، تو سورہ قلم مکی سورت ہے، اور اس سورت کا آغاز سورہ قلم سے ہوتا ہے۔ اچھا، سورہ جو ملک ہے، سورہ ملک جو ہے، اس کے بارے میں ایک بات رہ گئی، اس کو آپ مزید نوٹ کر لیجئے کہ اس سورت کی تمام سورتوں میں اپنی ایک فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحب حتی غفر له، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جس نے اپنے ساتھی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ یعنی یہ اس سے مراد سورہ یہی تبارک الذی ہے، سورہ ملک ہی اس سے مراد ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ایسے ہی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فی القرآن
खासमत अन साहिबी हत्ता अदखलतहुल जन्नह, और वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। फरमाया कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जिसने अपने साथी की तरफ से झगड़ा करते हुए उसे जन्नत में दाखिल करा दिया, ये सूरत तबारकल्लज़ी है। ऐसी हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरा अलिफ लाम मीम तंजील सजदा और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते, यानी कि ये सोने के अज़कार में भी शामिल है। और इस सूरत की ये खसूसियत और फजीलत है, जो शख्स इसको पढ़ेगा ये सूरत क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस पढ़ने वाले के हक में शफात करेगी, सिफारिश करेगी और उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करवा लेगी। तो लिहाजा सूरा मुल्क की ये फजीलत है। इसके बाद सूरा, हाँ, सूरा कलम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। नून, कसम है कलम की और इसकी जो वो लिखते हैं। ए नबी, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं, पागल नहीं, और बेशक आपके लिए अलबत्ता बे इंतहा अजर है, और यकीनन आप खुल्क अजीम पर कारबंद है। वो इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। फिर जल्द ही आप देख लेंगे और वो कुफार भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब ही इसे बेहतर जानता है जो इसकी राह से भटका, और वही बेहतर जानता है हिदायत पाने वालों को। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम की कसम नबी की अजमत पर उठाई, यानी कि कलम की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करना मकसूद है, इसके लिए अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का तज़किरा किया है। तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्के वाले बातें करते थे, आप नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आप पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कसम उठाकर आपको तसल्ली दी, हौसला दिया, ढारस बंधाई, एक ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो कलम है इससे मुराद है, कलम से मुराद जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले वो पैदा किया, और फिर मखलूक़ात की तकदीर लिखने का अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया, और यहाँ तक कि उसने सब कुछ लिख दिया। तो हदीस में आता है, इन्न अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम सुम्मा क़ाल लहू उक्तुब फ़क़ाल या रब्बि मा अक्तुबु क़ाल उक्तुब उक्तुबुल क़दर वमा हुवा काइनुन इलल अबदी। सबसे पहले अल्लाह ने कलम पैदा फरमाया और इससे कहा लिख। इसने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? फरमाया तकदीर को, और जो कुछ अब तक होने वाला उसे लिख। तो ये वो कलम है। इस कलम की कसम उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की है कि आप नबी हैं, आप पागल नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा, और ऐसे अजर जो कभी खत्म ना होने वाला हो। तो क्या अल्लाह ताला एक मजनून आदमी को अजर अता फरमा सकता है? नहीं, उसको अजर मिलेगा जो सही सही सलामत है, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर है, नबी है, किताब आती है, वही आती है, तो उसको मिलेगा ना अजर। तो ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत आला है। तो जिस शख्स का अखलाक इतना आला हो, क्या वो मजनून हो सकता है, पागल हो सकता है? जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया गया, तो आपने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने अर्ज की, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, कान खुलुकुहु अल कुरान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है वो कुरान ही है। तो जिस शख्स का अखलाक कुरान हो, यानी कुरान पाक में जो सारी बातें बयान हुई हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, तो इतना आला अखलाक का हामिल शख्स क्या नाउज़ बिल्लाह वो पागल हो सकता है, जैसा कि ये लोग कहते हैं? असल में ये खुद मजनून और पागल हुए पड़े हैं कि इन्हें एक सही बात, सच्ची बात, हिदायत वाली बात समझ नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये सवाल तो इन पर होना चाहिए कि इतनी वाज़ेह बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इतने बड़े वजनी भारी दलाइल के साथ जो बात समझाई जा रही वो तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्या तुम पागल हो, तुम मजनून हो, तुम्हें दीवानगी है? हाँ, ये असल में बात। तो जो पागल होता है उसको दूसरे लोग भी पागल नजर आते हैं। जैसा अरबी में कहा जाता है, अलमरउ यकीसु अला नफ्सी, इंसान जैसा होता है उसको दूसरे लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। तो इसके बाद सूरत में तकजीब करने वालों के मुगालतों को कबूल करने की ममानियत,
یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ باتیں ہیں، ان کی ممانعت کی گئی ہے، اور پھر کفار کی جو کمائی ہے وہ ختم ہو جانے والی، یعنی یہ جو کچھ بھی کماتے ہیں نا وہ اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 میں کیا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعہ کو بیان کر کے مقصود ہے ان کفار کو سمجھانا، بتانا کہ جیسے ان لوگوں کی تمام چیزیں تباہ ہو گئی، تمہاری بھی تباہ ہو جائیں گی۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھا کر کھائی کہ البتہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل ضرور توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کا تذکرہ پیچھے بھی سورہ کہف میں بھی آیا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اللہ کی مشیت کو شامل حال کیا جائے، یعنی انشاءاللہ کہا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھیرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا جب وہ سو رہے تھے، پھر وہ باغ کی کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہے۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ ان کا بہترین کہنے لگا، یعنی ان لوگوں میں سے جو سمجھدار آدمی تھا، جو ان میں سے بہتر تھا، وہ کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ نہیں نہیں، میں نے تو کہا تھا ایسا مت کرو، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا، یعنی ایک دوسرے پر الزام دے رہے، حالانکہ سب کا نظریہ اور سب کی نیت ایک ہی تھی۔ اور کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس، بے شک ہم سرکش تھے، شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش وہ جان لیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ان باغ والوں کی مثال بیان کر کے مکے والوں کو اور ان سارے کے سارے کفار کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک انسان بہت اتراتا ہے اور اپنی وہ جو ہے مرضی کے مطابق خیر اور بھلائی جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ خیر اور بھلائی جمع نہیں کر سکتا۔ خیر اور بھلائی اسی شخص کے مقدر میں ہوگی جو شخص اللہ کے حکموں پر چلے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق زروان نامی ایک بستی سے تھا جو صنعاء سے 6 میل کی مسافت پر تھی، یعنی کہ یہ یمن کے علاقے کے لوگوں کا ایک واقعہ جو بیان کیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، ان کے باپ نے بطور وراثت ان کے لیے ایک باغ چھوڑا تھا، یہ اہل کتاب تھے۔ ان کے باپ کا باغ کے بارے میں اچھا طرز عمل تھا کہ وہ اس سے جو پیداوار حاصل کرتا اس میں سے کچھ حصہ تو باغ کی اصلاح اور بہتری کے لیے خرچ کر دیتا، اور 1 سال کے لیے اپنے اہل و عیال کا خرچ رکھ لیتا، اور باقی صدقہ کر دیتا، یعنی اپنے مال کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال پہ لگا دیا، ایک اس نے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، اور ایک اپنے کھانے پینے کے رکھ لیا۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے یہ بیٹے اس کے وارث بنے تو کہنے لگے ہمارا باپ تو احمق تھا، یعنی ہمارے باپ کو تو سمجھ نہیں تھی، وہ ایسے ہی اتنا سارا مال غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا، لہذا اسے عقل نہیں تھی، ہم عقل مند ہیں لہذا ہم اب ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہ باغ کی پیداوار کا ایک حصہ فقیروں پر خرچ کر دیتا تھا، لہٰذا اگر ہم فقیروں کو نہ دیں تو یہ حصہ بھی ہمارے پاس ہی رہ جائے گا۔ جب انہوں نے فقیروں کو محروم کر دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ارادے کے برعکس معاملہ کیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا راس المال یعنی اصل مال جو تھا، نفع اور صدقہ سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور کچھ باقی نہ چھوڑا، اور فرمایا کذالک العذاب، دیکھو عذاب یوں ہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح اسے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ کے عطا کردہ مال میں بخل سے کام لے، مسکینوں فقیروں اور محتاجوں کے حق کو ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کی روش اختیار کرے، تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا میں ہو جاتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے کاش یہ لوگ جانتے، یعنی جیسا کہ تم نے سن لیا یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور باقی رہا آخرت کا عذاب تو وہ اس سے کہیں بڑھ کر سخت ہوگا۔ تو یہ
اللہ پاک نے ایک مثال بیان کر کے مکے والوں کو بات سمجھائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 42 میں قیامت کے دن جو ایک واقعہ پیش آنے والا ہے اس کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 42 فرمایا، یوم یکشف عن ساکن ویدعون الی السجود وہم لا یستطیعون. فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی جو ہے اس کو مومنوں کے سامنے ظاہر کرے گا، کھولے گا، اور مومن سجدہ کریں گے. لیکن وہ سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے. وہاں پر سب لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہاں سب لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، چونکہ دو دنیا میں فرما برداری کرتا رہا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، وہ وہاں بھی یہ سجدہ کر کے اطاعت وفاداری کا مظاہرہ کرے گا. لیکن جو لوگ دنیا میں اکڑتے رہے اور وفاداری اور فرما برداری نہ کرتے رہے، وہ وہاں پر جھوٹی وفاداری اور فرما برداری کر کے اس دن عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. بھلے ان کا دل چاہتا ہی ہو کہ ہم بھی آج کریں، لیکن نہیں ہوگا ایسا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے، یوم یکشف عن ساکن ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. اور تحقیق دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے. لہذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا. اب یہ جو آیت ہے اس کا مطلب استدراجن، کسی قوم کو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے تو وہ ایک دم نہیں، استدراجن، آہستہ، پہلے ایک کام، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 10، پھر 15، اور اس قوم میں اتنے برائی کے کام ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. جیسے مکے والے کہتے تھے کہ ہم اگر الٹے سیدھے کام کر رہے، بات نہیں مان رہے تو ہم پر عذاب آ جائے نا. تو ان کو کہا جا رہا ہے نہیں، ابھی عذاب نہیں آئے گا، تم آہستہ آہستہ وہ سارے کام کر لو گے اور جو نافرمانی والے ہیں ہاں پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس کا مطلب استدراج کو سمجھنا چاہیے. اتنی بڑی مضبوط عمارت ہو تو وہ ایک دفعہ نہیں گرتی بلکہ اس کے گرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن وہ جب گر رہی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کسی بیماری میں اپنے اندر ہی اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کو کینسر اندر ہو جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا میں تو بالکل صحت مند ہوں، لیکن اندر بیماری پیدا ہو چکی ہے اور وہ اپنے کئی ابتدائی مراحل اور سٹیجز طے کر چکی ہے. لیکن جب اس کو پتہ تب چلتا جب وہ آخری سٹیج پر پہنچ جاتی ہے اور اس وقت اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ کفر اور شرک اور نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کی جو بیماری ہے یہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے اور اندر ہی اندر یہ بڑھتی رہتی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اللہ انہیں ایک دفعہ پکڑتا ہے. تو فرمایا انہیں علم تک نہیں ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے. اے نبی کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں جو وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے. یعنی اللہ پاک صاف صاف ان کو بتا رہے. تو اس میں یہاں پر جو سجدہ کرنے کا ذکر ہے تو اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جب اللہ انہیں سجدے کے لیے بلاتا ہے تو آتے ہیں. اذان ہوتی ہے نا، تو اذان جب ہوتی ہے تو کس کے لیے بلایا جاتا ہے؟ سجدے کے لیے. تو جو لوگ دنیا میں سجدے سے انکار کرتے ہیں، سر نہیں جھکاتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن بھی سجدے سے محروم ہو جائیں گے. تو لہذا ہم سب کو آخرت کے دن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس دنیا کے معاملات کو طے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو اگر آج یاد رکھیں گے تو ہماری دنیا ہم پر حاوی نہیں ہوگی، ہم پر غالب نہیں آئے گی، ہماری آخرت کا نقصان نہیں ہوگا. اور جو آدمی اپنی دنیا کے لیے آخرت کا نقصان کر لے گا اس کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا. لہٰذا دنیا کے نقصان کو برداشت کرو لیکن آخرت کا نقصان نہ کرو. یہی سمجھداری ہے، یہی دانش مندی اور عقل مندی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے اور یونس کی طرح جلدی نہ کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ ہاں حدیث میں آتا ہے، یہ جو ہم نے یوم یکشف عن ساکن پڑھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا
کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو ہر مومن مرد عورت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور صرف وہ باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ جب سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پشت، اس کی پیٹھ ایک سخت تختے کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ وہ گردن جھکانا، وہ اپنی پیٹھ جھکانا چاہے گا لیکن وہ جھکا نہیں سکے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں، آیت نمبر جی فرمایا، آیت نمبر 48، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اور اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکا جاتا جبکہ وہ مذموم ہوتا، پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو صالحین میں شامل کیا۔ بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی آپ صبر کریں، اور یونس علیہ السلام نے جیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہی ہجرت کر لی تھی، پھر اللہ پاک نے حکم دیا تھا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور انہوں نے پھر اعتراف کیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، اور جہاں پھر مچھلی نے ان کو جا کر اگلا تھا وہاں پر بھی وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ ان کی جان بچ جاتی، پھر اللہ پاک نے ان کا زندہ رہنے کے لیے وہاں بھی بندوبست فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار مکہ جو تکلیفیں دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، آپ ان پر صبر کریں اور یہیں رہیں، اور یہیں رہ کر ان کو سمجھاتے جائیں۔ اور دوسرا اس میں جو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے، تو اس میں اس چیز کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ اس میں بری نظر جو ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، اور بری نظر لگ جاتی ہے، بری نظر حق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا رقیت الا من عین او حمت، دم صرف نظر لگنے یا بخار سے ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کا دم ہوتا ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو ہر روز دم کیا کرتے تھے نظر سے بچنے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامت ومن کل عین لامت۔ ترجمہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تام کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، زہریلے جاندار سے، اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ تو یہ دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نظریں ہو جاتی ہیں تو ہم سب کو چاہیے، خاص طور پر ماؤں کو، کہ یہ دعا یاد کریں اور صبح و شام اپنے بچوں کو وہ دم کر دیا کریں تاکہ اللہ انہیں ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے سورہ حاقہ۔ تو سورہ حاقہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام بھی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا ہے ثابت ہونے والی، اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی؟ سمود اور عاد نے اس تہلکہ خیز قیامت کو جھٹلایا، تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور جو عاد تھے وہ یخ، تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے۔ اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے، فنا کرنے کے لیے مسلط رکھا، پھر آپ اس قوم کو بچھاڑے ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کیا تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو اس میں قیامت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے۔ تو سابقہ قومیں جو پیچھے صورتوں مدنی صورتوں میں بھی ان کا، مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ تذکر آیا، وہ 4-5 جو بڑی بڑی قومیں تھیں ان کو اللہ پاک نے ہلاک کیا، اور ہلاک کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ مکے والوں
ان کے پاس بھی نبی رسول آئے تھے، ان کو سمجھایا بتایا، انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی نہیں مانا تو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو تم بھی ایک قوم ہی ہو، تو تمہارے پاس بھی رسول آیا تو اللہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے، اللہ اس سے پہلے تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جو قیامت کا تذکرہ ہے تو پھر سور کے پھونکنے اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ پھر اس میں تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا اور کون کامیاب نہیں ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ شخص ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ شخص کامیاب ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے۔ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بہشت میں، جنت میں، اور اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہو دنوں میں آگے بھیجے۔ تو قیامت کے دن جس آدمی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ شخص کامیاب ہوگا اور وہ اپنی من پسند اور عیش والی زندگی گزارے گا۔ اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی، میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ہاں جی، یہ مال کی بات آ گئی نا، جس مال کو ہم عزیز رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطانی بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا، یا میری بادشاہی مجھ سے چھن گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے، 70 گز لمبی زنجیر کے ساتھ اس کو باندھا جائے گا، اسے جکڑ دیا، اسے جکڑ دو، بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتا تھا، لہذا آج یہاں کوئی اس کا غمخوار دوست نہیں اور زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں، یعنی جو زخموں سے پیپ نکلے گا، لہو نکلے گا، وہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، خطا کاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا۔ تو اس میں یہ ذکر آیا کہ جو مسکین کو خود تو کھانا نہ کھلائے لیکن دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دیتا ہو، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنایا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت بتایا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کا مطلب جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ خود بھی مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور اگر اس کے پاس خود فرصت نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دلائے گا کہ بھئی یہ غریب لوگ ہیں، نادار فقراء لوگ ہیں، لہذا ان کو ہم کھلائیں پلائیں، تو لہذا ان کی ضروریات کا ہم خیال کریں، تو لہذا یہ ایسا کرنا اس کے ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں سورت کے آخر میں پیغمبر اللہ کی طرف سے جھوٹ بات منسوب نہیں کرتا، پیغمبر جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے صحیح بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن پاک یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان آیات کو بڑے ہی دھیان کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ آیات فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، جی، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، پھر البتہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ وہی بات آگے پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتا، اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنائے اور پھر اس کو اللہ کی بات میں شامل کر دے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں،
اور ہم کیا کریں؟ ہم اس کی شارک کاٹ دیں۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ تو دین کے معاملہ میں کوئی بات کسی شخص کو اپنی طرف سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہم سنی سنائی باتوں کو، جھوٹی باتوں کو ایسے دین بنا کر آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو ایک طرف سے ایک میسج آتا ہے، بغیر اس کو پڑھے، بغیر اس کی تحقیق کیے ہم اس کو آگے سے آگے بھیجتے چلے جاتے ہیں، بھیجتے چلے جاتے ہیں، اور وہ منسوب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، فلاں صحابی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، جب تک اس کی تحقیق نہ کرو اسے آگے مت بھیجو، وگرنہ جہاں آپ اس کو آگے بھیجیں گے اور وہ بات آپ کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس آدمی نے وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو منسوب نہیں کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ معارج۔ تو سورہ معارج میں قیامت کی جلدی کا مطالبہ جو لوگ کرتے ہیں، وہی مکے والوں کا جو ایک سوال تھا کہ بھی قیامت پھر جلدی آ جانی چاہیے، ہم پر عذاب آ جانا چاہیے، چونکہ ہم تو تمہیں مانتے نہیں ہیں۔ تو ان کا جو تمسخر تھا، اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا ابھی قیامت نہیں آئی، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کب آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل قریب ہی ہے۔ چونکہ انہیں اس کا پتہ نہیں ہے نا، اس لیے اپنی نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے قریب ہی آ چکی ہے۔ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اور قیامت میں کتنا فرق ہے، جتنا عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، دن میں سے تناسب نکالیں گے تو اتنا سا ہے قیامت کے آنے میں وقت باقی ہے۔ تو جس کا تقریباً ہم اپنے سمجھنے کے لیے اگر اس کو کہیں تو تقریباً کوئی 90-95% وقت گزر چکا ہے، زیادہ سے زیادہ 6-7%، 8% جو ہے وقت باقی ہے۔ تو اس کا مطلب جو 90-95 وقت گزر گیا وہ گزر گیا، تو اس کا مطلب 5-6% باقی، وہ بالکل قریب ہے۔ تو اس کا مطلب قیامت بالکل قریب ہے۔ تو بعض روایات میں تو آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں، تو قیامت بالکل قریب ہے۔ تو پھر اس میں برے اوصاف سے بچائے جو بچائے جانے والے خوش نصیب لوگ ہیں جو بچائے جائیں گے، ان کا تذکرہ آیت نمبر 19 میں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کفار کو ڈانٹ پلائی ہے۔ سورہ معارج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کو سرزنش کی ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی ہے اور ان کو ڈانٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے، گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم عاجز و مغلوب نہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ باتیں بنائیں اور کھیلیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑتے رہے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات کے ساتھ ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی سرزنش کی ہے، ان کو ڈانٹ پلائی ہے۔ آگے ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح کا بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے بہت ساری صورتوں میں ضمناً کیا ہے کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کو خاص طور پر اس کا تذکرہ کر کے مکے والوں کو سمجھایا ہے۔ تو یہ باقاعدہ نوح علیہ السلام کے نام سے ایک صورت ہے۔ تو اس میں فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا، بے شک جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں اے اللہ یہ میری قوم ہے اور اس نے میری بات کو نہیں مانا اور میں نے تو انہیں دعوت دی ہے اور دن رات دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے ان کو فرار ہی زیادہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ یعنی یہ قوم کی انتہائی نالائکی اور ڈھیٹ پنا ہے یہ کہ رسول کی بات سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہ ہم نہیں سنتے، جاؤ ہم نہیں سنتے، تم سنا لو، تو ایسا رویہ اپناتے۔ پھر فرمایا پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص اندازے سے اگایا، پھر وہ پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا، پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ اب یہ نوح علیہ السلام نے مختلف انداز میں ان کو دعوت دی ہے، اور جب انہوں نے کسی بھی لحاظ سے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور اطاعت کر کے نہیں دی، ایمان نہیں لائے، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر ان کے لیے بد دعا کی، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 22 میں کیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے جو ان کے لیے بد دعا کی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا قال نوح رب انہم عصونی، نوح نے کہا اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی، جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں بڑھایا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ہرگز نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ وہ 5 بت ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، اور بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر، ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر۔ اور پھر فرمایا ہاں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آیت نمبر 26 میں فرمایا اور نوح نے کہا اے میرے رب کفر کرنے والوں کے زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے، اور اے میرے رب تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومنین اور مومنات کی مغفرت کر اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی میں ہی زیادہ کر۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال دعوت دی قوم کو، لیکن قوم کا رویہ یہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے سورہ جن ہے، تو سورہ جن نام سے ہی واضح ہے کہ، اور پہلی آیت میں لفظ جن آیا ہے تو اس سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے، یہ مکی سورت ہے، اور جن قرآن سننے آئے تھے اور انہوں نے قرآن سنا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ایمان بھی لائے تھے، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں،
اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے ہیں، تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا کہ جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ یہ جو کفر والا معاملہ، شرک والا معاملہ انسانوں اور جنوں میں پایا جاتا ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے نبی ہیں، آپ دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، لہذا دونوں سے ہی قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا جنوں اور انسانوں میں سے وہ مومن ہے، اور آپ کے اطاعت فرمانبرداری کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جن کیا کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے وہ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، جیسا کہ عرب میں خاص طور پر تھا کہ مکے والے عرب جو تھے جب کسی سفر پر جاتے اور کسی صحرا میں جنگل میں جب پناہ لیتے تو اونچی آواز سے کہتے تھے کہ میں اس علاقے کے بڑے جن کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اس علاقے کے بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جن ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ پھر سرکشی میں اور بڑھتے ہیں کہ دیکھو انسان تو ہم سے ڈر رہے ہیں، پھر ہمیں ان کو ڈرانا ہی چاہیے، اور ہمیں ان کے ڈرنے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، حالانکہ جنوں میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بلکہ انسان ان سے زیادہ طاقتور ہے، تمام انبیاء انسانوں میں آئے، انسانوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس لحاظ سے جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ لہذا جب ہم انسان جنوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو یہ ڈرنا ان کو سرکش بنا دیتا ہے، لہذا جنوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1% ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنات انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ہم ان سے کیوں ڈریں؟ ڈرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ جب ہم ڈرتے ہیں وہ ہمارے سر پر اور چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جنوں کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے مسلمان الجھے رہتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو اذکار بتائیں وہ کریں، سونے جاگنے کے اذکار کریں، گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیں، واش روم جانے کی دعائیں پڑھیں، کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھیں، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو، کوئی جن کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بعثت سے پہلے جنوں کا آسمان کی طرف چڑھنا اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو گیا تو جنوں کو وہاں سے شہاب ثاقب پڑھنے لگے، اور جنوں میں سے مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور پھر توحید اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جنوں کا کثیر تعداد میں آنا، یہ بہت سارے جن آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کو دعوت دینے کے لیے الگ سے جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اس میں قیامت کا علم تو رسول کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل، سورہ مزمل بھی مکی صورت ہے جی۔ تو سورہ مزمل میں رات کو قیام کرنے کا حکم اور تلاوت قرآن کا طریقہ بتایا گیا کہ کیسے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جائے، جیسا کہ آج کل رمضان میں تراویح ہوتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اتنی رفتار کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام کا اور قرآن کیسے پڑھنا ہے اس کو یہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے، یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یقیناً ہم جل آپ پر ایک بھاری بار ڈالیں گے، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے نہایت مناسب ہے۔ اب انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس انسان کے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ رات کا قیام تہجد پڑھنے سے انسان کے نفس کی بہت زیادہ اصلاح ہوتی ہے، انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، وگرنہ نفس کا شریر اور شرکس گھوڑا ایسے گناہوں کی وادیوں میں دوڑتا ہے اور انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ رات کا قیام کیجئے، اس سے نفس کی اصلاح ہو جاتی، اور فرمایا یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے،
وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ تو قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اور اس صورت کے بارے میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قریش تھے دار الندوہ میں جمع ہو کر کہنے لگے اس شخص کا کیا نام رکھو جو لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا نام کوئی بات ہم بنا لیں تاکہ لوگوں کو بتائیں اور لوگ نہ آئیں۔ کہنے لگے اس کا نام کاہن رکھ دو، مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ کاہن نہیں ہے، تو کہنے لگے اس کا نام مجنون رکھ دو، پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ مجنون نہیں ہے، تو کہنے لگے پھر اس کا نام جادوگر رکھ دو، اس کی بھی تردید کرتے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ مشرک کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے اور منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ افسردہ ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان دو صورتوں کو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر وہ لے کر نازل ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، اور تو یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ کھڑے ہو جائیے چادر اوڑھنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا اب قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک سورت اپنے سے طویل سورت سے بھی طویل تر معلوم ہوتی تھی، یعنی جو سورت ہے وہ طویل تو ہے لیکن جیسے آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تو وہ بہت لمبی ہو جاتی تھی، اس کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے۔ ایسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، لیکن ہمارے ہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی تین چار آیات کو اکٹھے پڑھ دیتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کر دکھایا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو، اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص آواز کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تو یہ قرآن پاک کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اس کے بعد کفار کی تکلیفوں پر صبر کا حکم ہے اور کفار کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اس صورت سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کا بیان اور اس کے احکام وہ بیان فرمائے ہیں۔ اب رات کا جو قیام ہے کتنا کرنا چاہیے؟ تو رات کے قیام کو اتنا کرنا چاہیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا صحابہ کرام میں سے، تو صحابہ کرام اس کے گھر گئے، جب گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے بڑی پراگندہ حال ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھابی کیا مسئلہ ہے، یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے بھائی کو ہماری حاجت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا پھر اس بھائی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کرتا؟ کہا وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ تہجد پڑھتا ہے، تو اسے تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو پھر سمجھایا اور کہا ان علیک حقا، تجھ پر حق ہے، تجھ پر تیرے بدن کا بھی حق ہے، تیری بیوے کا بھی حق ہے، تیرے اولاد کا بھی حق ہے، لہذا سارے حقوق کو ادا کرنا یہ اعتدال اور یہ صحیح کام ہے۔ اگر تم سب کے حقوق چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو گے تو یہ کامیابی نہیں ہوگی اور یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن اس میں کچھ سویا بھی جائے اور تہجد بھی پڑھی جائے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں فلاں بزرگ تھے اس نے تو ساری رات قیام کیے، 12 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب ساری رات وہ سویا ہی نہیں، چونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانہ ہی نہیں کیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو 12 سال کی راتوں میں ایک رات بھی نہیں سویا، یہ کیسی بزرگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کرتے تھے، اس کا مطلب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو جو آپ کے اسوہ کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ مدثر، تو سورہ مدثر اور سورہ مزمل دونوں چونکہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں اور ایک سا ان کا مضمون ہے، اس میں بھی تھا
کہ اے چادر اوڑھنے والے، اور یہاں بھی اے لحاف میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ تو یہ آیات، یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی، پھر اس کے بعد وحی رک گئی تھی، پھر اس کے بعد جب وحی آئی ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے موقوف ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں یعنی غار ہرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں ڈرا اور خوف کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا، پھر فوراً گھر آ گیا اور کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، زملونی زملونی، تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے لحاف اوڑھنے والے، لحاف میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجیے۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، تو جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو اس صورت سے ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھڑا ہونے کا حکم ہوا تو آپ پھر کھڑے ہوئے اور پھر 23 سال تک کھڑے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ شہروں میں، وادیوں میں، بستیوں میں، قبیلوں میں، میلوں میں، گھروں میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے اور ڈراتے رہے، اور یہ فریضہ آپ نے پھر انجام دیا اور 23 سال تک انجام دیا۔ اور بالآخر خطبہ حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا تھا، الا هل بلغت، تو کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونے کا حکم ہوا تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو ڈرایا اور خوب ڈرایا، اور 23 سال تک ڈرایا، شہروں میں ڈرایا، میلوں میں ڈرایا، جنگ کے میدانوں میں، ہر جگہ آپ نے دعوت دی۔ تو اس صورت میں پھر قرآن کو جادو قرار دینے والوں کو ڈانٹا گیا کہ یہ قرآن جادو نہیں ہے، ایسی جہنم اور اس کے داروغوں کا بیان ہے، اور ایسی جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو ہوگی جس کا بیان پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ صورت مدثر ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ، تو ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ قیامہ سے ہم کل اپنے مضامین کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ کل ہمارا سبق، یہ تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دنیا آخرت میں بہتری کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امام اور نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو وہ دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حسب توفیق دام درم قدم سخن اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔